مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم سبحان اللہ سبحان یا کریم سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے لو.
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہیں چکرانے والے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب محبوب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر آج کا یہ بڑا ہی خوبصورت پر مسرت خیر و برکت سے معمور پروگرام حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام فاضل جلیل عالم نبی الحافظ والقاری مولانا محمد سرور سلطانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا دوسرا سالانہ عرس مبارک ہے اور ان کے برادر مکرم الحافظ والقاری محترم جناب مولانا محمد حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا بھی سالانہ عرس مبارک ہے جن کی جس عرس کی تقریب میں ان دونوں ہونہار سعادت مند خوش نصیب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر مکرم عزت مآب جناب محمد انور صاحب تشریف فرما ہیں اس عرس کی خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ علماء ذوی احتشام کی ایک خاص تعداد جن میں حضرت علامہ مولانا خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان مولانا محمد امتیاز چشتی صاحب خطیب ذیشان مقرر عظیم الشان مولانا مختار احمد صاحب صدیقی مولانا محمد معروف صاحب مولانا محمد اللہ وسایہ صاحب اور دیگر بزرگ ہستیاں حضرت علامہ مولانا وزیر علی صاحب مزید وہ بزرگ جن کے اسماء گرامی قدر میرے لیے ہیں باعث خیر و برکت ماشاءاللہ لیکن وقت میں اس قدر گنجائش نہ ہونے کے پیش نظر میں سب کو آج کی اس تقریب میں حاضر ہونے پر سعادت مندی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور زیر صدارت زیر انتظام انتظامیہ جامع مسجد ہاگا اور لخت جگر حضرت قبلہ مولانا سلطانی صاحب
الحافظ والقاری صاحبزادہ محمد باسم صاحب آج کا یہ عرس، آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد سرور سلطانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ القرآن بھی تھے، واہ 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 ماشاء اللہ۔ اس لیے حافظوں کی شان یہ بھی ایک عنوان ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عالم دین بھی تھے، علم اور علماء کی عظمت یہ بھی موضوع بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقے بھر کے استاد بھی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ان سے قرآن اور مسائل اور علم دین پڑھنے والوں کی ایک خاص تعداد اس علاقے میں موجود ہے۔ استاد کی شان کا عنوان بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے گھر کے خادم بھی تھے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ کے گھر کے خدمت گزار بھی تھے۔ اس حوالے سے میں نے یہی موضوع تجویز کیا کہ اللہ کے گھر کے خادموں کی شان بیان کی جائے۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے اس عنوان پر کلمات گوش گزار کرنے کے لیے قرآن پاک کے جن مقدس کلمات کا میں نے سہارا لیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت تیسرے پارے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، ماشاء اللہ۔ جب کہا عمران کی بیوی نے۔ عمران دو ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام بھی عمران ہے۔ اور ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ تو جس عمران کی بیوی کا یہاں ذکر ہے یہ دوسرے عمران ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ حضرت عمران ابھی تک بے اولاد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی کا نام حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حنہ ہے، حنہ، ہا نون ہا، حضرت حنہ۔ ان کی ایک بہن کا نام تھا فاقوزہ، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت حنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے درخت کے شاخ پر ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے۔ جب چڑیا کو اپنے بچے کے ساتھ اس طرح پیار اور محبت کرتے ہوئے دیکھا تو ممتا جاگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نظر مانی کہ اے اللہ،
اگر تو مجھے بھی اولاد عطا فرمائے واہ 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 سبحان میں اس سے اپنی دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. منت مان لی، نظر مان لی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا میں اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی، میں اس کو تیرے گھر کی نوکری کے لیے وقف کر دوں گی. اور یہ منت ماننے کے بعد عرض کی فتقبل منی، میری یہ نیاز قبول فرما لینا، میری یہ نیاز قبول فرما لینا. حضرت حنا نے یہ نظر ماننے کے بعد حضرت عمران اپنے خامد سے ذکر کیا کہ میں نے یہ نظر مان لی ہے. انہوں نے کہا نظر تو مان لی، اچھا کیا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس قانون کے مطابق، اس اصول اور ضابطے کے مطابق بیت المقدس کی وہ تو خدمت نہیں کر سکے گی، کیونکہ لڑکے خدمت کرتے ہیں لڑکیاں نہیں. حضرت حنا نے کہا کہ اس قانون کا مجھے نہیں پتا، میں نے منت مان لی ہے، میں نے منت مان لی ہے. اس منت ماننے کے بعد اللہ رب العزت نے فضل اور کرم فرمایا کہ حضرت حنا اپنی عمر کے آخری حصے میں حاملہ ہو گئیں، بے اولاد تھیں، امید لگ گئی. ابھی حضرت حنا کو امید لگے 2 ماہ ہوئے تھے، یعنی سیدہ مریم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں 2 ماہ ٹھہری، حضرت عمران کا وصال ہو گیا، حضرت عمران کا وصال ہو گیا. وقت گزرتا گیا، جب ولادت کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے کہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. یا اللہ میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا، میں نے تو بیٹی کو جنم دے دیا، یہ تو خادمہ بن نہیں سکے گی. لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میں جو بیٹا اس نے مانگا تھا وہ میری دی ہوئی بیٹی جیسا نہیں. جو بیٹا اس نے مانگا تھا، اس کا مانگا ہوا بیٹا میری دی ہوئی بیٹی جیسا نہیں. مطلب یہ کہ ایک خواہش ہوتی ہے بندے کی، ایک فیصلہ ہوتا ہے رب کا. ایک تمنا ہوتی ہے بندے کی، ایک فیصلہ ہوتا ہے رب کا. رب کا فیصلہ جتنا بندے کے حق میں مفید ہوتا ہے، بندے کی اپنی تمنا اتنی مفید نہیں ہوتی. انی سمیتھا مریم، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. مریم کا معنی خادمہ، عابدہ، عبادت گزار. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو مردود شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بیٹی کو کپڑوں میں لپیٹا،
میں چاہوں گا توجہ سے بات سنیے گا. بیٹی کو کپڑوں میں لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اسے بند رہنا. بیٹی کو کپڑوں میں لپیٹا اور بیت المقدس کے جو احبار تھے ان کے سامنے رکھ دیا. اب حضرت عمران تو تھے نہیں، حضرت عمران تو تھے نہیں، بیت المقدس کے 27 احبار تھے اور حضرت عمران ان 27 احبار کے امام تھے. میری بات کو توجہ سے سنیے گا. میں اپنے حالات کے آئینے میں اس بات کو کرتا ہوں. یوں کہو کہ بیت المقدس کی انتظامیہ کے 27 افراد تھے اور حضرت عمران ان 27 افراد کے امام تھے. وہ جو بیت المقدس کے خدام تھے، کوئی دروازہ بند کرنے والا، سبحان اللہ، کوئی رات کو چراغاں کرنے والا، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی قالین بچھانے والا، 27 بندے بیت المقدس اللہ کے گھر کے نوکر اور خادم تھے. یوں کہو کہ بیت المقدس کی انتظامیہ کے 27 افراد تھے اور حضرت عمران ان کے امام تھے. حضرت عمران ان کے امام تھے. اب کیا ہوا؟ ان مسجد اقصی بیت المقدس کی انتظامیہ کے سامنے ان کے امام کی بیٹی آئی، ان کے امام کی اولاد آئی. کب؟ ان کے وصال کے بعد. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا. توجہ سے سنو. بیت المقدس کی انتظامیہ کے 27 افراد، ان کا امام فوت ہو چکا. اب ان کے امام کے فوت ہونے کے بعد ان کے امام کی بیٹی آئی. 27 کے 27 اپنے امام کی امامت کو بھولے ہر ایک کہتا تھا کہ اس بیٹی کی کفالت میں کروں گا. 27 کے 27 افراد یہ کہہ رہے تھے کہ اس بیٹی کی کفالت میں کروں گا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ امام فوت ہو گیا، اب امام نہیں آئے گا، اس کی اولاد جانے اور حالات جانے. ہر ایک کہہ رہا تھا میرے امام کی بیٹی ہے، امام فوت ہوا ہے، اس کا منصب امامت نہیں گیا. کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات. 27 کے 27 احبار نے جھگڑا کیا. ہر کوئی کہتا تھا کہ اس بیٹی کی کفالت میں کروں گا. آخر کار فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی. بالآخر قرآن کہتا ہے، دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے میرے پیارے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے بتاتے ہیں. ذالک من انباء الغیب،
یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہے الیک، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ قرآن تو اعلان کر رہا ہے، ہم نے اپنے یار کو غیب دیا۔ اگر تمہیں نبی کا غیب ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن سمجھو، جس کا تعلق قرآن سے ہوگا اسے ماننا پڑے گا کہ اور کوئی غیب بھلا تجھ سے نہا ہو کیسے، جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ کروڑوں دو۔ فرمایا وما کنت لدیہم، اے پیارے محبوب تو اس اپنے وجود بشری کے ساتھ ان کے پاس تھا تو نہیں، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرہ اندازی کرنے کے لیے کلمے پھینک رہے تھے۔ کلمے کیوں پھینک رہے تھے؟ قرہ اندازی کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا ایہم یکفل مریم، جھگڑا یہ تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے، جھگڑا یہ تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اے پیارے محبوب اس وقت تو وہاں موجود نہیں تھا اپنے وجود بشری کے ساتھ جب وہ جھگڑ رہے تھے، وہ جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا عداوت کا نہیں تھا، جھگڑا اناد کا نہیں تھا، یہ جھگڑا بغض کا نہیں تھا، یہ جھگڑا انشقاق اور افتراق کا نہیں تھا، یہ جھگڑا اپنے امام کی اولاد کی خدمت کرنے کا تھا۔ ہر کوئی کہتا تھا میں نوکر ہوں، ہر کوئی کہتا تھا میں نوکر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد النبی۔ حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب تشریف لائے، ان کے صاحبزادے علامہ صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اس مقام سے یہ پتہ چلا، توجہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، توجہ، وہ 27 افراد جو اپنے امام کی اولاد کی خدمت کرنے کے لیے جھگڑ رہے تھے، ان 27 افراد میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا باقی 26 افراد کا پتہ نہیں وہ نبی ہیں یا نہیں، لیکن یہ تو پتہ چل گیا نا ان میں ایک نبی بھی تھا، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نوکر ہوں، میں خدمت کروں گا اپنے امام کی بیٹی کی۔ پتہ یہ چلا کہ امام کے وصال کے بعد ان کی اولاد کی خدمت کرنا، اور مدینہ مسجد والوں مبارک ہو، نبیوں کی سنت ہے۔ یہ وہ عظیم کام ہے، وہ عظیم کام ہے کہ بیت المقدس کے 27 احبار، امام فوت ہو گیا، بیٹی کی کفالت کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ امام کا یہ مقام ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امام کا یہ مقام ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امام کے ساتھ وفا اس طرح کی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرہ جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، قرہ جو تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ کفالت
حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بیٹی کو قبول اللہ نے فرما لیا۔ اس بیٹی کو قبول کس نے کر لیا؟ میں بات سمجھانا چاہوں گا اس موقع پر، یعنی بیت المقدس کے 27 افراد، احبار، خدام، انتظامیہ کمیٹی کے ممبران، ہر ایک کہہ رہا تھا امام کی بیٹی کی کفالت میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ قرہ اندازی کی گئی، قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے گھر کا نوکر ہو، میرے بندے خدمت کے لیے جھگڑ رہے ہوں، میں عرشوں کا مالک اور گھر کا مالک کیسے ایک طرف ہو سکتا ہوں؟ فرمایا کفالت زکریا نے کی، لیکن اس بیٹی کی پروان اللہ رب العزت میں جو نے چڑھایا۔ ستائیس جھگڑتے رہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کو قبول میں نے کر لیا۔ سبحان اللہ، اس کو قبول میں نے کر لیا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اس کے رب نے اسے قبول کیا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، قبول بھی بڑا خوب کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی پرورش اس کے رب نے کی۔ واہ، کیا بات کیا بات۔ انتظامیہ نے اپنی محبتیں پیش کی، لیکن رب فرماتا ہے سہارا اس کو میں نے دیا۔ جو بندہ ساری زندگی اپنے اللہ کے گھر کی نوکری کرتا رہے، رب فرماتا ہے پھر میں اس کی اولاد کو زمانے کی ٹھوکروں کی نظر نہیں ہونے دیتا، بلکہ ہر ٹھوکر سے بچا کر اپنی قبولیت کا شرف عطا کرتا۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ حضرت زکریا کی کفالت اور یہ انتظامیہ کی محبتیں، یہ تو ایک سبب اور ایک ذریعہ بنی، قبول تو اس کو میں نے کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے کسی عورت کا بھی دودھ نہیں پیا، پہلے دن سے ان کی روزی کا انتظام اللہ نے کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے میں آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت و جماعت دے پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمیں اس واقعہ کے تناظر میں یہ بتلا دیا، اگر آپ کی توجہ پوری ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ بیت المقدس کے 27 احبار جھگڑ رہے ہیں کس بات پر؟ کہ ہمارے امام کی اولاد ہے، انہوں نے ہماری امامت کروائی ہے، سبحان اللہ، ہم نے اب اس کی اولاد کی خدمت کرنی ہے۔ سبحان اللہ، قرہ اندازی کی گئی، قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام آ گیا، کفالت وہ کرنے لگے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفالت ان کی تھی لیکن پرورش میں کر رہا تھا، پرورش میں کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں گھر والا، سبحان اللہ، جس کے گھر کی خدمت کرتے رہے زندگی بھر، حضرت عمران مرنے کے بعد میں ان کی اولاد کو زمانے کی ٹھوکروں پہ نہیں چھوڑتا، اپنے گھر کے خادموں کی اولاد کو خود اپنی بارگاہ سے ان کی تربیت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، فَتَقَبَّلَهَا
ربها بقبول حسن، رب تعالیٰ نے اس کو خوب قبول کیا، وانبتها، اور اس کو پروان چڑھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے سیدہ مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے، کھانا دیں، ضروریات کا خیال کریں، تو جب وہاں کے جائیں تو ان کے پاس رزق موجود، کھانا موجود، پھل بولو تو صحیح موجود۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ بظاہر کفالت حضرت زکریا کی ہے، در حقیقت مریم کو پالنے والا اس کا رب ہے۔ اور وہاں دیا لوگوں سن لو، جو میرے گھر کی نوکری کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں، ان کی اولاد کا سہارا کوئی بنے نہ بنے، میں عرشوں کا رب بنتا ہوں۔ اور اگر کوئی ان کی اولاد کی خدمت کے لیے پیشکش کرے اور اپنی خدمات کو ان کے حضور وقف کرے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، مدینہ مسجد والوں اور اس گھر کے انتظامیہ کے افراد، قرآن پاک کے اس حصے کو دیکھو تو تمہیں اللہ رب العزت نے قرآن کی ان آیتوں پر عمل کرنے کا خوب موقع عطا فرمایا ہے۔ تمہارے امام کی بیٹی، تمہارے امام کی اولاد اب تمہاری خدمت میں ہے، کفالت میں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ بظاہر سبب تم ہو، در حقیقت مولانا محمد سرور سلطانی صاحب کی خدمات کی جزا اللہ رب العزت ان کی اولاد کو دے رہا ہے۔ اور میں آخری بات کر کے، باتیں تو اس میں بہت زیادہ ہیں، ایک بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا، مریم کو رب نے قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اس قبولیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوگا نا۔ اس قبولیت کے پیچھے وہ جذبہ کار فرما تھا جو حضرت مریم کی والدہ کے دل میں تھا کہ مولا میرے پیٹ میں جو بھی ہے میرا نہیں، وہ تیرا ہے۔ جب والدین اپنی اولاد کے بارے میں یہ جذبات رکھیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کے کیچڑ میں نہیں ڈالنا بلکہ دین کی بہاروں میں داخل کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب ماں باپ کا یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کریں گے، تو پھر رب تعالیٰ ایسی اولاد کو ماں باپ کے پاکیزہ جذبات کی وجہ سے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر والدین کا نظریہ ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ماں باپ کی تمنا ہے میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر بنے، پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ اگر ماں باپ کی تمنا یہ ہو صدق دل سے کہ میرا بیٹا دین کا خادم بنے، تو ان جذبات کی قدر اللہ رب العزت ضرور کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے پھر اس کو قبول کر لیا اور فرمایا لیس الذکر کالانثی، اے مریم، اے حنا، جس بچی کو تو نے دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، اس بچی جیسے وہ بچہ نہیں جس کو تو نے تمنا کی تھی۔ دین کے خادم ہوتے ہیں
اور جن کو اللہ پھر ان کی خدمت کا موقع دے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی شرف قبولیت پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے امام کی اولاد کی مزید خدمت کرتے رہنے کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا محمد سرور سلطانی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، مولانا محمد حسین صاحب کو بھی ترقی درجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم